بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں ایک اعلیٰ بزرگ کو دیکھا کہ جس کا چہرہ پر نور تھا، نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں حکم دیا، فلاں جگہ پر ایک قاتل کی سزا بھگتنے والا ایک نوجوان موجود ہے، نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو فرمایا، محترم، اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ تو سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا تمہیں ستارہ نظر آئے گا، اور ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لیں۔ اور بزرگ محترم نے سلطان کو یہ حکم دیتے ہی سلطان کے خواب سے غائب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، اور سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پیا اور سوچنے لگے کہ آخر ایک قاتل کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو ایک بزرگ رہا کرانے کا حکم دے رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار سیدھا اسی جیل میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنرل کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس جیل میں کتنے قیدی ہیں جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے کہا کہ حضور، اس جیل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قیدی موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ان تمام قیدیوں کو ایک ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جیلر نے اس وقت قتل کے جرم میں سزا بھگتنے والے قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو دیکھا، لیکن کسی قیدی کے ہاتھ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا نشان نظر نہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جیلر سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے جو قتل کے جرم میں سزا گزار ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور، ایک ایسا قیدی ہے جس کو چند دن بعد پھانسی ہونے والی ہے، اور وہ بھی قتل کے جرم میں۔ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس کو سزائے موت نہیں بلکہ رہائی ہونے والی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنا نور تھا کہ سلطان حیران ہو گیا کہ آخر ایک قاتل کے چہرے پر اتنا نور کیسے آ سکتا ہے۔ پھر سلطان نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب اس کے ہاتھ پر دیکھا تو سلطان کو چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب، اس نوجوان کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ اگلی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو بھی اپنی عدالت میں بلا لیا، جس قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور اس نوجوان کو بھی سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی، لیکن ایک حیرت کن بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا جس میں ایک بزرگ جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس نے آپ کی رہائی کا حکم دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہاری ایسی کون سی نیکی اللہ پاک کو پسند آ گئی تھی، یا تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم، اس راز سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا میں اس راز سے کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر راز سے پردہ اٹھا دیا۔ تو سلطان نے اس سے کہا کہ رازوں پر پردہ اس وقت تک رکھنا چاہیے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے، مناسب وقت پر ان رازوں سے پردہ اٹھ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور، میں ایک شرط پر اس راز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نوجوان نے بتایا، حضور، قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز پر سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان نے کہا، آخر ایسا کون سا سوال ہے جو تمہیں
قاضی صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ تو اس نوجوان نے کہا، حضور بے شک قاضی صاحب کو یاد ہو یا نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے اپنے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم دین کی روشنی سے منور ہوتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ قاضی صاحب کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس سے قاضی صاحب کے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا۔ لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں طلباء کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر مدرسے میں کسی بچے کو بیماری لاحق ہو جاتی تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی جیب سے کرتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے کئی مرتبہ اس سوال کے بارے میں پوچھا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا کہ شاید آپ کو سردار کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی راز ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا یہ ایک راز ہے اور اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کے باوجود قاضی صاحب کا چہیتا طالب علم ہونے کے ناطے قاضی صاحب سے کئی بار پوچھا، پھر بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا گیا۔ تمام مدرسے کے طالب علم حیران ہوتے کہ آخر قاضی صاحب اتنا اخلاص کیوں کرتے ہیں، اور چند ایک طالب علموں کے دل میں قاضی صاحب کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ قاضی صاحب کی 2 ماہ کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھا، اور یہی راز آج تک راز رہا۔ ابھی تک قاضی نے اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب آج یہ بتا دیں کہ قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کی رقم کہاں سے لیتے تھے تو میں بھی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا تو قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے کہ بے شک میں اپنے زندہ رہتے ہوئے اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس بات کو تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں بغداد کے شہر میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، لہٰذا میں اکیلا تھا۔ میں اس مدرسے میں 6 دن پڑھتا اور 1 دن چھٹی والے دن مزدوری کر کے اپنے 1 ہفتے کے خرچ کا بندوبست کرتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اسی طرح نظام زندگی چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب میں 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ میں اس دن مزدوری نہیں کر سکا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اگلے دن 6 دن میں کیسے گزاروں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا بھوک سے نڈھال ہو کر پانی پی کر میں نے وہ 6 دن گزار دیے۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن میں بہت خوش تھا کہ آج مزدوری کا دن ہے، مزدوری ہو جائے گی تو پھر اگلا میرا ہفتہ اچھے سے گزر جائے گا۔ لہٰذا جب میں مزدوری کرنے کے لیے مزدور کے چوک پر گیا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی وزیر، کوئی بھی تاجر مزدور لینے کے لیے نہیں موجود تھا۔ میں ہر طرف دوڑا، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی مجھے مزدوری پر نہیں لگایا، اور اب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں 1 ہفتہ بھوک میں گزار چکا تھا، اب دوسرا ہفتہ بھی بھوک میں گزارنے والا تھا۔ 2-3 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اب بھوک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ باہر نکل کر گلی محلے میں جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ میں باہر نکلا تو ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس گلی میں مجھے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے اس تھیلی کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک جواہرات سے بنا ہوا ہار موجود تھا۔ اس ہار کی چمک دمک کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آخر اس کے حقیقی مالک تک کیسے پہنچایا جائے۔ اس سوچ کے عالم میں باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار تھا، اور اس کے آگے اس کا ایک ملازم رسی کو پکڑے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک قیمتی ہار تھا، اگر کسی کے ہاتھ لگا ہو تو وہ واپس کر دے، اس کو انعام میں 1000 دینار دیے جائیں گے۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو سیدھا دوڑ کر باہر نکلا اور جا کر اس اونٹ کی رسی کو پکڑ کر گھر لے گیا اور اس بزرگ کو کہا، حضور آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔
میں صرف بزرگ کو اندر لے گیا اور جا کر میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی اور اس کے اندر سے ہار نکال کر دیکھا جو ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، یہ میرے خاندان کی سب سے بڑی نشانی تھی، لہٰذا اس کے بدلے تم اپنے 1000 دینار کا انعام حاصل کرو۔ میں نے بہت منع کیا، یہ مجھ پر قرض تھا اور میں نے ایک قرض پورا کیا، لہٰذا میں اس کے بدلے میں انعام نہیں لے سکتا، لیکن اس بزرگ نے مجھے زبردستی 1000 دینار دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ میرے پاس بڑی رقم آ گئی تھی، میں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اپنے مکان کا مالک کو کرایہ دیا اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلباء کو بھی ان میں سے رقم تقسیم کر دی تاکہ میری طرح اور بچوں کو مشکل وقت پیش نہ آئے۔ وقت گزرتا رہا، جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی پر سوار ہو کر اپنے شہر واپس رہ جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، ایک اناڑی ملاح کشتی پر موجود تھا۔ جب لوگ اس کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی اس کے قابو میں نہ آئی اور کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے بھی خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور کشتی کے پھٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ باقی مسافر کہاں گئے، میں نے اس پھٹے کو پکڑے رکھا۔ اندھیرے میں نہیں پتا چلا کہ یہ پھٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھٹا ہچکولے کھاتا 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 ایک جزیرے پر جا لگا، پھٹے سے اترا، ریت پر جا گرا۔ تھوڑی دیر سانس بحال ہونے کے بعد میں ایک ڈھلوان جگہ پر چڑھا، دیکھا کہ سامنے ایک بستی موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مسجد بھی موجود تھی۔ میں نے وضو کیا اور اس مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے نماز ادا کی تو اس جگہ پر قرآن مجید موجود تھا۔ میں قرآن مجید پڑھنے لگا۔ جب گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور، ہماری ساری بستی میں کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، لہٰذا اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھانا سکھا دیں، کچھ دین کی باتیں بتا دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہی اور میں نے گاؤں والوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں میری بہت زیادہ عزت تھی اور میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میری جوانی سے بھرپور دور تھا۔ ایک دن ایک گاؤں کا چودھری میرے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا بزرگ رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس بہت مال و غنیمت و دولت ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہاری بھی زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کو سہارا مل جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری شادی اس نوجوان لڑکی سے کرا دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اس بستی میں میں بچوں کو پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس بستی کے اکثر لوگ پڑھنا جان چکے تھے۔ ایک دن حادثے میں میری بیوی کی وفات ہو گئی تھی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ساری دولت ان تمام گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دی۔ اپنی بیوی کو آخری نشانی کے طور پر میں نے گاؤں والوں سے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ گاؤں والوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہار تھا جو میں نے بغداد کی گلی میں اٹھایا تھا اور اس کے بدلے میں نے انعام کے طور پر اس بزرگ نے مجھے 100 دینار انعام میں دیے تھے اور یہ بیٹی اس بزرگ کی تھی۔ جب میں مصر میں پہنچا اور میں نے سونار کو ہار دکھایا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد میں نے ایک مدرسہ بنوایا اور اس مدرسے میں غریبوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس ہار کی رقم ہی سے میں نے مدرسہ بھی تعمیر کروایا اور اس ہار کی رقم ہی سے میں بچوں کے تمام اخراجات پورے کرتا رہا اور میں نے اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کی تعلیم دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اس دنیا میں جہاں اتنے برے لوگ رہتے ہیں وہیں قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شاہی قاضی کے طور پر تعینات کر دیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ تم نے ایک قتل کیا، لیکن اس قتل کی سفارش ایک ولی اللہ بزرگ نے کی، آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد میری دوستی گاؤں کے 3-4 آوارہ لڑکوں سے ہو گئی تھی، تو میں نے قاضی صاحب کی ساری دی گئی تربیت کو بھلا دیا اور میں بھی ان کی طرح گلی محلے میں شراب پیتا،
سارا دن آوارہ گردی کرتا اور رات کو چوری کر کے ایک بوڑھی عورت کو پیسے دیتے اور گاؤں کی کسی نہ کسی لڑکی کو بہلا پھسلا کر مکان میں لے آتی اور ہم وہاں اس کے ساتھ ساری رات تمام دوست مل کر جرم کرتے، بدکاری کرتے۔ اس کام کو کرتے 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ہم لوگ شراب میں دھت اپنے کمرے میں موجود تھے کہ بوڑھی عورت ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آئی۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہمارے مکان میں داخل ہوئی تو ہم کو شراب میں دھت دیکھ کر اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اس لڑکی سے دور کیا اور اس بوڑھی کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ بوڑھی عورت نے اس کو کمرے میں لٹا دیا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو چھونے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، پوری کوشش کی، پانی ڈالا، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کی قسم دیتے ہوئے کہا کہ میں غریب مزدور کی بیٹی ہوں۔ یہ بوڑھی عورت مجھے اس بہانے سے لائی ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے اور وہ کھانا تمہیں دے دوں گی اور تم جا کر اپنے بیمار باپ کو کھلانا۔ اور میں اپنے بیمار باپ کا پیٹ بھرنے اس لالچ میں اندر آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر تم شراب کے نشے میں بیٹھے ہو، اور جیسے میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تمہاری نیت کے بارے میں صاف پتہ چل گیا، اور اسی خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اس نے مجھے کہا کہ اگر آج ان لڑکوں نے مجھے چھو لیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اور اس کے بعد بھی میری روح کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ ساری زندگی مجھے کسی نامحرم نے نہیں چھوا، لیکن اگر آج میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو میں قیامت تک تم سب کو معاف نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے بہت خوف آیا اور میں باہر نکلا، اپنے دوستوں کو کہا اس لڑکی کو ہم ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرے دوستوں نے سمجھا کہ شاید یہ خود اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ یا تو ہمیں اس لڑکی سے زنا کرنے دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کمرے کی طرف میرے دوست جانے لگے تو اس وقت میں نے خنجر نکالا اور ان میں سے ایک دوست کو میں نے قتل کر دیا۔ جب میں نے ایک کو قتل کیا تو باقی اس ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے اور میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو بحفاظت اپنے گھر پہنچایا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور قتل کے جرم میں مجھے سزائے موت سنائی گئی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بے شک جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے تو پھر چاہے انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو وہ سیدھا راستے پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو اس راز کا پتہ چل گیا تھا کہ قاتل کی رہائی کا حکم ایک بزرگ نے سلطان کو خواب میں کیوں دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو باکثرت باعزت رہا کر دیا۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ قاضی صاحب نے اس مزدور کی بیٹی کے ساتھ اور اس نوجوان کا نکاح کروا دیا، اور اس کے بعد وہ شاہی قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت کرنے لگا۔